السلام علیکم دوستوں، میں انی خان فرام چینل ایسٹرو موکشا ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے آڈ ون آؤٹ۔ تو آڈ ون آؤٹ ہونا کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو نارسسسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ارد گرد لوگوں کے بیچ پارٹی بازی کر کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایون جہاں پر کسی کی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک پرسن کو اپنی تعریفوں سے، اپنی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کی گڈ بک میں آ کے اس کے ساتھ ساتھ شامل ہو جائے۔ زیادہ تر یہ پاورفل لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا دیکھتے کہ کون سب سے کام کا ہے ان کا، تو اس کے ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں۔ تو وہ اگر اس نارسسسٹک پیرنٹ کے 2 بچے بھی ہیں تو ان 2 بچوں کو بھی ایکول ٹریٹ نہیں کر پائے گا۔ وہ ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ شامل رکھے گا، دوسرے کو ایکسکلوڈ کر دے گا۔ ایک انکلوڈیڈ ہوگا، دوسرا ایکسکلوڈ ہوگا۔ جو انکلوڈیڈ ہے، جو گولڈن چائلڈ ہے، اس کو اس کے ساتھ خسر پسر ہوگی کانوں میں، اس کو چیزوں میں شامل کیا جائے گا، اس کو ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جائے گا، باہر کہیں جائیں گے لے کے جایا جائے گا، اور کوئی بھی فیملی کی کوئی بات ہے، کوئی سیکرٹ ہے، کچھ ہے تو اس کے ساتھ شیئر ہوگا، اور اسکیپ کوٹ چائلڈ کو ان چیزوں میں سے باہر رکھا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ نارسسسٹک پیرنٹ جو ہے وہ گولڈن چائلڈ کو پیار کرتے ہیں، نہیں، اس لیے کیونکہ وہ اسکیپ کوٹ چائلڈ کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرنے سے یہ فائدے ملتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر گولڈن چائلڈ نارسسسٹک پیرنٹ کے ساتھ ہے، یا گھر کے باقی سارے بچے جو ہیں وہ مل کے کچھ پلان کر رہے ہیں، تو نارسسسٹک پیرنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کے یہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے اسکیپ کوٹ چائلڈ کو ان چیزوں میں سے باہر رکھا جائے۔ اس کو یہ فیل ہو کہ اس گھر میں رہ تو رہا ہے لیکن وہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے، وہ آؤٹ سائڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک ایموشنل ٹارچر دینے کے لیے، اس کو ایک ایموشنل پنشمنٹ دینے کے لیے، مینٹل ٹارچر دینے کے یہ طریقے ہوتے ہیں جو نارسسسٹک پیرنٹ اپناتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیرنٹ کی بات ماننا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نارسسسٹک پیرنٹ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک پرستش کی حد تک وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دن کو دن کہیں تو دوسرا دن کہے، اور رات کو رات۔ نارسسسٹک پیرنٹ اگر رات بولے تو بچہ جو ہے وہ اس کو رات بولے، اور اس طرح کی اطاعت معذاللہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ جس طرح کی اطاعت وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا اپنی پرسنالٹی کو ابینڈن کر کے پوری طرح سے ان کو مررنگ کرے، ان کو ویلیڈیشن دے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان کسی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ غلط ہے۔ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہر ایک انسان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے۔ وہ اگر کوئی چیز غلط سمجھ رہا ہے تو وہ بول سکتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ بچوں کی پرسنالٹی تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ ابھی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو کنگ ہوتے ہیں، وہ تو ایک طرح سے راجا ہوتے ہیں گھر کے اندر، تو ان کو بچوں کو تو خود میررنگ چاہیے ہوتی ہے، ان کو تو خود ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے، ان کی تو اپنی پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے، ان کو خود اٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن نارسسسٹک پیرنٹ یہ ساری چیزیں بچے سے چاہتے ہیں کہ بچہ ان کو اٹینشن دے، بچہ ان کی پرسنالٹی کو سمجھے، اور بچے کی اپنی پرسنالٹی نہیں بن پاتی۔ وہ چاہتے ہیں نارسسسٹک پیرنٹ کہ بچہ جو ہے وہ انہی کے رنگ میں رنگ جائے، ان کو مررنگ کرتا کرتا تو بچہ انہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، یعنی بچے کو وہ کنزیوم کر جاتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نارسسسٹک پیرنٹ یہ اطاعت چاہ رہے ہوتے ہیں، جو انسان صرف خدا کی اطاعت کرتا ہے، کسی انسان کی نہیں کر سکتا اور نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں سرنڈر، چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ جھک جائے، ٹوٹ جائے، یہ چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے ڈفرینٹ پنشمنٹ ٹیکٹکس جو ہیں وہ بناتے ہیں، جس میں سائلنٹ ٹریٹمنٹ بھی شامل ہے۔ اسی میں دوسرے کو آڈ ون آؤٹ کرنا، دوسرے کو ایکسکلوڈ کرنا، چیزوں سے نکال دینا، دوسرے کو جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ رکھنا، یہ ایک پنشمنٹ ٹیکٹک ہوتا ہے۔ تو نارسسسٹک پیرنٹ جو ہے یا نارسسسٹک پرسن جو ہے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے
کسی ورک پلیس پہ بھی اگر نارسسسٹ بندہ ہے تو کوشش کرے گا کہ 3-4 لوگوں کا گروپ ہے تو وہ کسی ایک کو تکلیف دے کے مزہ لے گا، وہ چیزوں میں سے اس کو جو ہے وہ شامل نہیں ہونے دے گا، جان بوجھ کے۔ کوئی گیدرنگ ہے، اگر سب نے جمع ہونا ہے تو جان بوجھ کے ایک کو وہ کوشش کرے گا کہ اب اس کو غلط ٹائم بتا دیا جائے اور ہم سارے لوگ گھل مل جائیں، تو یہ آئے اور یہ دیکھے کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، یا ایک کو کوشش کی جائے گی کہ وہ آئے ہی نہ، ان میں شامل ہی نہ ہو، یا سارے بات کریں تو کسی ایک سے جان بوجھ کے بات چھپائی جائے گی، یعنی کہ وہ ایموشنلی جیسے دوسرے کو تکلیف دے کے مزہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں نارسسسٹک لوگ، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ خود امیجن کرو کہ اگر 2 بہن بھائی ہیں اور ان میں سے ایک کو پیرنٹ اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، چیزوں میں شامل کر رہا ہے، اور دوسرا منہ دیکھ رہا ہے، تو اس بچے کو کتنی ایموشنل پین ہوگی۔ اور نارسسسٹ لوگ جو ہیں وہ ایمپتھی نہیں رکھتے، وہ فیل نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی پین بھی نہیں فیل کر سکتے، تو وہ بچے کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، بچے کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں۔ اور جو نارسسسٹ ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بھی یہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک گولڈن چائلڈ ہے یا ایک ایسا پرسن ہے جس کو نارسسسٹ اڈور کر رہا ہے یا اس کو جیسے کہتے ہیں آئیڈیلائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بندہ جو بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے کام کا ہے، تو وہ جب محفل میں لوگ بیٹھے ہوں گے یا یہ اس پرسن کے ساتھ ہوں گے تو اس کے ساتھ اپنا گروپ بنانے کی کوشش کریں گے، وہ شو کریں گے کہ ہم لوگ ایک ہیں، ہم دونوں کی سوچ ایک ہے، مطلب اس کو ان کا پورا دھیان اس کی طرف ہوگا، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے، اور یہ اس کو بھی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس طرح کی ٹریٹمنٹ مجھ سے ملے گی، ہر ایونٹ میں لوگ دیکھیں گے کہ ہم دونوں کا گروپ ہے، ہم دونوں کا پیئر ہے، اور میں تمہیں اس طرح سے تمہاری لوگوں کے سامنے میں تعریف کروں گا یا کروں گی، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیز کی تعریف یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو لوگ نوٹس بھی نہیں کرتے۔ جیسے کوئی پلیٹ لے جا کے اگر کوئی ڈسپوزیبل پلیٹ بھی ٹریش میں پھینک رہا ہے، اور یہ نارسسسٹ بندہ اس کو اگر ایڈمائر کر رہا ہے یا اس کو جو ہے آئیڈیلائز کر رہا ہے، تو اس وقت جب وہ پلیٹ ٹریش میں پھینکے گا تو یہ 4 لوگوں کے بیچ یا محفل میں اس چیز کی بھی تعریف کریں گے کہ واہ، آپ کا انداز کیا تھا کہ ٹریش کا آپ نے اٹھا کے یوں آپ نے ڈسپوزیبل پلیٹ ٹریش میں پھینک دی۔ تو وہ بندہ سوچے گا، جس کو تعریف مل رہی ہے، وہ کہے گا کہ میری اتنی باریک حرکت، یہ تو میری اماں نے بھی کبھی میری اتنی تعریف نہیں کی۔ یہ اس طرح سے تعریفیں کر کر کے دوسرے کو وہ ایسا بناتے کہ ہمارا گروپ ہے، اور پھر یہ کوشش اس کو یہ ٹرین کرتے ہیں کہ تم بھی میرے ساتھ اس طرح کرو لوگوں کے بیچ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ایسے، تم بھی میری اس طرح سے تعریف کرو، تم بھی میری ہاں میں ہاں ملاؤ، تم بھی میری آنکھوں میں دیکھو، تم بھی مجھے مرر کرو، اور تم بھی مجھے ایکو بیک کرو، جو میں بولوں وہ میرے آگے آگے بولتے جاؤ، میں بھی ایسے کروں تمہیں۔ تو یہ اس طرح سے اپنے پیئرز، ان کی کتنے ہی پیئر بنتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں ان کی لائف میں، اور پھر جب ایڈمائریشن کی فیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کوئی نیو پرسن چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان محفل میں نا کوئی ایک ہوتا ہے جس کو یہ بولنے نہیں دیتے، جس کو یہ اٹھنے نہیں دیتے، جو یہ دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو بندہ جس کو یہ ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں، جس کو گولڈن پرسن بنایا ہوا ہوتا ہے، اس پرسن کا کوئی ایسا رشتہ، جو بعض رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں نا جو آپس میں کمپٹیشن کے رشتے بن جاتے ہیں، اسے اوپر تلے کے بہن بھائی ہو جاتے ہیں، یا ہونا تو نہیں چاہیے میاں بیوی کا رشتہ ایسا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ تو آپ کبھی میاں بیوی بیٹھے اور ایک بار بار کہتے جائیں، بیوی کو ہی کہتے جائیں کہ واہ بھائی تم تو بڑی خوش قسمت ہو، تمہیں کیا بندہ ملا، تو آخر عورت چڑھ کے کہے گی کہ مجھ میں کیا کمی ہے، کیونکہ وہ رشتے اس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ایڈمائر کر رہے ہیں اس کا رشتہ کس سے کیا بن رہا ہے، پھر وہ اس پرسن کو بات نہیں کرنے دیتا، یا اس پرسن کو جو ہے وہ ایسا ڈائنامک کریٹ کرتے ہیں کہ وہ
ऑड वन आउट हो जाता है। जैसे गोल्डन चाइल्ड और स्केप गोट चाइल्ड के मामले में ऐसा होता है, आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन चाइल्ड भी ट्रेन हो जाता है। तो जो भी कहीं भी जाना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी करना है, उसमें नार्सिसिस्टिक पेरेंट और गोल्डन चाइल्ड वो एक ही बात बोलते जाएंगे। गोल्डन चाइल्ड को पता भी नहीं होता वो मिररिंग करते करते ट्रेन हो जाता है, वो बोलता है। या फिर गोल्डन चाइल्ड जो बोलता है, कभी कभी नार्सिसिस्टिक पेरेंट भी जो है वो स्केप गोल्ड को पनिश करने के लिए गोल्डन चाइल्ड की बात पे फौरन सोचे समझे बगैर कहता है कि हाँ ये। तो हर चीज़ में स्केप गोल्ड चाइल्ड अपने आप को अलोन फील करता है, एलियनेटेड फील करता है, एक्सक्लूडेड फील करता है, लेफ्ट आउट फील करता है, ऑड वन आउट फील करता है। तो उसको ये पनिशमेंट मिलती है हर दिन ये पनिशमेंट, हर लम्हे वो ये फील करता है अपने ही घर में। तो एक और एक 11 होते हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा भाई हम दो तो कह रहे हैं इधर जाना, तुम कह रहे हो उधर, तो फिर इधर ही। हम दो तो कह रहे हैं ये खाना, तुम कह रहे हो वो खाना है, तो फिर तो इधर ही होगा क्योंकि इधर तो लोग ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। और एज ए पेरेंट, एज ए केयर गिवर, एज ए अथॉरिटी फिगर फर्ज बनता है नार्सिसिस्ट जो है जब इन ओहदों पे होता है, जब अथॉरिटी में होता है, तो वो ऐसा कर सकता है कि वो दरमियानी रास्ता निकाल दे जिसमें दोनों बच्चों की बात मानी जा सके। एक ये कह रहा है, एक वो कह रहा है, तो पेरेंट क्या कि अच्छा ऐसा करते, दोनों खुश हो, जो ये आज इसकी आज उसकी मानते, आज कल उसकी मान लेंगे। लेकिन ये जानबूझ के ऐसा क्रिएट करते हैं कि दो अपोजिट, उसको अपोजिट बना देते हैं एक दूसरे के। और फिर वो कहते हैं, फिर अपनी वफादारी साबित करता है नार्सिसिस्टिक पेरेंट गोल्डन चाइल्ड को। ये कहता है कि देखा फिर तुम्हारा साथ दिया, मैं तो हर चीज़ में तुम्हारा साथ देता हूँ, इसी तरह मेरे साथ बने रहो, ऐसे ही मेरे साथ लगे रहो, ऐसे ही मेरी हाँ में लाते रहो, ऐसे ही जो है ना वो देखना तुम्हें फैमिली में भी मैं कैसे चढ़ाऊँगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैमिली में भी जहाँ जाएंगे वहाँ यही डायनामिक क्रिएट होगा कि स्केपगोट चाइल्ड ऑड वन आउट होगा। फिर जैसे हर एक जगह पे ये ऑफिस में ऐसा करते हैं, ऑफिस में किसी को ऑड वन आउट बना देंगे, हर चीज़ में ग्रुप भी होगा उसमें किसी एक को ऐसे कर करके मज़ा लेंगे। या दो लोग अगर वो तो आइडियल सिचुएशन बन जाती है ट्रायंगुलेशन की, उसमें किसी एक के साथ लग जाएंगे कि हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों एक ही हैं। तो जो दूसरा होगा उसको अदर वन बना देंगे कि वो बाहर वाला, वो एलियन है, वो स्केपगोट है, वो स्केपगोट है, वो ब्लैक शीप है, तो उसको किसी चीज़ में शामिल नहीं होने देंगे, उसको उसकी राय को शामिल नहीं होने देंगे, उसकी राय को ऑड बना देंगे हर चीज़ में। फिर जैसे जैसे नार्सिसिस्ट की एज होती जाती है, अगर इनकी जैसे हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं या इंडियन लोग होते हैं तो हम लोगों के घर में बहुएं भी आती हैं या हम लोगों के दामाद होते हैं, तो उसमें ये अपने स्पाउस के साथ ऐसा करते हैं कि अगर कोई औरत है तो वो बहू और बेटे के साथ वो कहेगी कि मेरा इनके साथ ग्रुप है, और जो खावंद बेचारा है वो हर एक चीज़ में वो पीछे पीछे होगा। हर चीज़ में अगर कहीं जाना है, अगर वो कहेगा मैं थका हूँ मैंने नहीं जाना, तो वो कहेगी कि हम तीन तो नहीं थके हुए, वो भी पीछे पीछे है, ड्रैग होगा वो हर जगह। वही से लोग जो स्केपगोट चाइल्ड के साथ होता रहा है वही स्केपगोट बनेगा फिर खावंद। इसी तरह से स्केपगोट बनाया जाएगा किसी एक को, जिसको हर जगह जहाँ ना जाना चाहेगा वहाँ ड्रैग किया जाएगा, जहाँ जाना चाहेगा वहाँ कहेंगे भाई हम लोगों की राय तो ये है, तुम्हारी वो जो एक होगा वो बेचारा फिर वो ऑड वन आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पनिश करते हैं, इस तरह से ये अपनी वफादारी साबित करते हैं कि दो लोग बात कर रहे हैं तो वो किस मियाँ बीवी समझो बात कर रहे हैं, और आपसे किसी थर्ड पर्सन आप एज ए थर्ड पर्सन बैठे हो, आपसे राय नहीं मांगी, लेकिन ये मुसलसल किसी के साथ लग जाएंगे, उनमें से या तो बीवी के साथ या फिर खावंद के साथ, उसकी हाँ में हाँ, उसकी हाँ में हाँ। अब दो लोग बात कर रहे हैं, आपको बीच में लुकमा देने की क्या ज़रूरत है? वो एक की हाँ में हाँ बना करते जाएंगे कि दूसरा चढ़ जाए, दूसरा तंग हो जाए कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इस चीज़ से मज़ा लेते हैं, उसको ऑड वन आउट करेंगे कि हम दोनों तो एक हैं तुम अलग हो, तो बिला वजह की पेयरिंग करेंगे लोगों के साथ, दूसरों के जो है ना वो ताल्लुकात ख़राब करते हैं, दूसरों के रिलेशंस ख़राब करते हैं ये। तो इस तरह से ये ऑड वन आउट बनाते हैं। और
بڑی بڑی عجیب یہ سچویشن ہوتی ہے. دوسرا سٹ پٹاتا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا. اور ان چیزوں پہ ایجوکیٹ ہونا چاہیے, ان چیزوں پہ اویئر ہونا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہا جائے. اب ظاہر ہے جس کو ہاں میں ہاں مل رہی ہے وہ تو اس کو تو کچھ برا نہیں فیل ہوگا. اگر بیوی نوٹ کریے وہ خاوند کو بھی کہے گی کہ وہ بیچ میں کیوں بول رہی تھی یا وہ کیوں بیچ میں بول رہا تھا, تو خاوند کہے گا کیا مطلب ہے, وہ اپنی رائے دے رہا تھا. جو اسکیپ کوٹ بن رہا ہوتا ہے نا وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. اور اکثر جو نارسسسٹک پیرنٹ ہوتا ہے نا وہ اسکیپ کوٹ چائلڈ کو ہمیشہ اسکیپ کوٹ رکھتا ہے, چاہے وہ ان کے گھر سے چلا بھی جائے. وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی آئے گا تو یہ کوشش کریں گے کہ اس کو مزہ چکھائیں, وہی مزہ جو اس نے بچپن میں چکھا تھا, یا ہم بھی وہی مزہ چکھیں جو ہم اس کو تکلیف دے کے جو مزہ لیتے تھے. کیونکہ نارسسٹک لوگ تو دوسرے کو تکلیف دے کے اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو وہ ہسبینڈ بھی جو ہے ہسبینڈ وائف کے جو بیچ میں لقمہ دینا شروع ہو جائیں گے, پارٹی بازی کر, اس میں سے ایک کو گولڈن چائلڈ بنا دیں گے, ایک کو اسکیپ گوٹ. اور اسکیپ گوٹ جو ہوتا ہے وہی اسکیپ گوٹ رہتا ہے اکثر, ٹھیک ہے. وہ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ابھی بھی تم ہمارے گھر سے چلے گئے ہو یا اب تمہارے نئے رشتے بن گئے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہمارے اس ٹارچر چیمبر سے باہر نکل سکتے ہو. تو وہ جب بھی موقع ملے گا اس کو اس چیز سے ذہنی اذیت ضرور دیں گے. تو آپ لوگ اویئر رہیں. آپ کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو آپ چھت پٹاتے ہیں, لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی انوائرمنٹ میں کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ تو کرو گے, وہ تو ایک ڈیفینیٹ بات ہے. کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرو کہ بھائی ان دونوں کا تو آپ, یہ تو اوپر تلے کی بہنیں آپس میں بات نہیں, تیسرا بندہ آ کے بیچ میں ہمیشہ کیوں لقمہ دے رہا ہے. وہ نوٹ کرو کہ یہ بندہ اس کے ہڈن ایجنڈاز کیا ہیں. یا میاں بیوی ہیں تو اس کے بیچ میں یہ تیسرا بندہ جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, مدر ان لا بھی ہو سکتی ہے, مدر بھی ہو سکتی ہے, فادر بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میاں بیوی جب بات کر رہے ہیں تو وہ مسلسل کسی ایک کے, یا تو بیوی یا پھر خاوند کی ہاں 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 کیوں کر رہا ہے, وہ اس کو ویلیڈیٹ, ایک کو ویلیڈیٹ کیوں کر رہا ہے مسلسل, اس کو کیا پڑی ہے, اس کا کیا ایجنڈا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. آپ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.